ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ ہمارا ایمانیات و عبادات میں ایمانیات کے ٹاپک میں سے عقیدہ توحید یہ پہلا ٹاپک ہے اور تیسرا لیکچر ہے ہمارا۔ یہ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا۔ شریعت کی اصطلاح میں یعنی شرعی معنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ ہر چیز کے دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی، ایک شرعی معنی۔ لغوی معنی میں فقط معنی بیان کیا جاتا ہے، جبکہ شرعی معنی میں پوری تعریف بیان کر دی جاتی ہے۔ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک، تمام کمالات کا مالک، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک اکیلا ہے اور اس کا کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ عقائد اسلام کی اگر ہم بات کریں تو کل 5 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور عقیدہ آخرت۔ تو اسلامی عقائد میں سب سے پہلا نمبر جس عقیدے کا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے انہوں نے اللہ کے وحدہ و یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم عقیدہ توحید کی اہمیت کی بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں 12 مقامات پہ عقیدہ توحید پہ زور دیا گیا، جیسا کہ سورہ اخلاص، اس کو اگر ہم دیکھیں یہ 30ویں پارے کی سورہ ہے، 4 اس کی آیات ہیں۔ یہ عقیدہ توحید کا کھلا اعلان ہے رب کی طرف سے۔ فرمایا گیا قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا۔ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے برابری کرنے والا نہیں، اس کے ہمسر نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کو تمام دین کے امور پر اہمیت و اولویت ہے۔ اگر عقیدہ توحید خالص نہ ہو تو کوئی عبادت، کوئی عمل قبول ہی نہیں۔ بندوں پر مالک کا حق یہ ہے کہ اس رب کو ایک مانا جائے۔ اگر ہم عقیدہ توحید کی اقسام کی بات کریں تو عقیدہ توحید کی 3 اقسام: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید ذات و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک و رزاق ہے۔
اس میں کوئی اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرسٹ ایئر میں جا کے اسلامیات میں لازمی کے چیپٹر میں ہم توحید کی 3 قسمیں پڑھیں گے، ذات میں توحید، صفات میں توحید اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ تو توحید ربوبیت، انسان اس بات پہ ایمان لائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز کا خالق و مالک و رازق ہے، اس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں اس بات کا اعلان فرما دیا، اللہ الذی خلقکم رازقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا کرے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، بہت بلند ہے ان سے جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ توحید الوہیت سے مراد اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ ہی کی ذات معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت شرعاً درست ہی نہیں، پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ ارشاد ربی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو چاہتا ہے، امید رکھتا ہے کہ ملے اپنے رب سے، فلیعمل، پس اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے، عملاً صالحا، نیک عمل، لا یشرک بعبادتہ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ توحید اسماء و صفات، اللہ کو اس کے اسماء صفات میں یکتا و تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا جس طرح اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد و یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنی اسماء و صفات و افعال میں بھی واحد و یکتا ہے۔ اسی طرح توحید کے لفظ متضاد جو ہے وہ شرک آتا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید پہ ایمان نہیں رکھتا، تو شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ شرک کا لغوی معنی ہے حصے دار، ساجھے دار، ساجھے ٹھہرانا، شریک کرنا۔ شریعت کے اسلام میں رب کی ربوبیت، الوہیت، اس کے اسماء و صفات میں کسی دوسرے کا حصہ، شریک، حصے دار بنانا، شریک بنانا، یہ شرک کہلاتا ہے، ذات میں شرک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا ہمسر برابر سمجھنا، یا کسی کی اولاد رب کو سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو اولاد بنانا، یعنی اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا، یا اللہ کی بیٹی، بیٹا ماننا، یا اس کے لیے بیوی ماننا، یہ اس کی ذات میں شریک ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ اللہ کی ذات اور اس کی حقیقت میں کسی دوسرے کو شامل کر دینا۔ سورہ اخلاص واضح ہے ویسے، قل هو اللہ احد، اس سے مراد فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا نہیں۔ حقیقت، بیٹا باپ کی حقیقت میں شامل ہوتا ہے، یعنی اولاد ماننا، بیٹا ماننا، بیٹی ماننا۔ کفار مکہ تھے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ، نہ وہ کسی کا بیٹا۔ الوہیت میں شرک، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک ہے۔ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ارشاد ربی ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ صفات میں شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں
اللہ جیسی صفات ماننا، اعتقاد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے. یعنی اللہ جیسی صفات، اس جیسا علم، قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ کی صفات میں شرک ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی اللہ جیسی چیز نہیں، شے نہیں. تمام مخلوق اللہ کے محتاج ہے. اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، جبکہ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں. مثلا کسی نے اللہ بھی عالم الغیب ہے، علم کی صفت پائی جاتی ہے، تو اللہ یہ علم انسان کو بھی دیتا ہے، جس کے سبب سے انسان کو عالم کہا گیا، علم والا. تو اللہ کا علم ہے ذاتی، کسی نے نہیں دیا، اس کا خود سے ہے. لیکن جو بندے کو دیتا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ. اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں اللہ نے نہیں دیا، میرا اپنا ہے، تو پھر یہ شرک ہے. لیکن جب اللہ کا عطا کردہ ہے تو اس میں شرک نہیں. جیسے ہمیں اللہ بھی بصیر ہے، دیکھنے والا، اللہ نے ہمیں بھی قوت دی، تو ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے، لہٰذا اس سے شرک نہیں آئے گا. اسی طرح عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پہ چند اثرات ہیں. ان اثرات کو اگر دیکھا جائے، اس کو آپ ہیڈنگ میں بنا لیں، جو انسانی زندگی پہ اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ سے کو ایک ماننے سے جو انسانی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں. ایک تو بندہ شرک سے بچ جاتا ہے، اپنی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اس کے خوشگوار اثرات انسانی زندگی میں ہوتے ہیں. پہلی چیز، جو اللہ کو ایک مانتا ہے نا، وہ بہادر بھی ہوتا ہے، غیرت مند بھی ہوتا ہے. غیرت و بہادری، جرت و بہادری. عقیدہ توحید کو ماننے والا غیرت مند بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ ہے. وہ صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا. ارشاد ربی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ قائم رہے. اللہ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کے فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، ان کی نصرت فرشتوں سے کی جاتی ہے. جب وہ اس عقیدے کو، اس کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے، عاجزی و انکساری. عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص عاجز ہوتا ہے، تکبر سے پاک. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، لہذا بندوں کے لیے غرور اور تکبر کی کوئی گنجائش نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. کوئی ایمان نہیں. وسعت نظری ہوتی ہے اس کے اندر، وہ کوئی عمل کرے تو اس کی نظر آگے تک ہوتی ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتا. عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص، اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق، سب کو پالنے والا اللہ ہے، اسی وجہ سے ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے. صبر و قناعت، توکل. عقیدہ توحید انسان میں صبر، ان اللہ مع الصابرین، توکل، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، جس کی وجہ سے ایسی صفات اس بندے میں پیدا کر دی جاتی ہیں جس کی سبب سے انسان مشکل سے مشکل کا، بڑی سے بڑی تکلیف سے، پریشانی سے نہیں ہوتا، کسی سے پریشان ہی نہیں ہوتا. عقیدہ توحید انسان کے درمیان مساوات، برابری پیدا کرتا ہے. وہ ذات و پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد ہو جاتا ہے. امید صرف اپنے رب سے ہوتی ہے. اطمینان قلب، سکون، یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے میں امید پیدا کر دیتا ہے. ایمان کان یرجو اللہ، جو اللہ پر امید رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس لیے اپنے رب سے جب بھی امید رکھی جائے، اچھے کی رکھی جائے. بندے کو اس کی امید کے مطابق بھی بسا اوقات دیا جاتا ہے. اسی طرح انسانی زندگی پہ اور بھی کئی اثرات ہو سکتے ہیں. بندے کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے
اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ غربت میں کیسا تھا، اب دیا ہے تو کیا معاملہ ہے۔ سب سے بڑی چیز اسے تقوی کا نور دیا جاتا ہے، پرہیزگاری، خوف۔ اس کی سب سے بڑی مثال روزہ ہے۔ تو بندہ بسا اوقات روزے میں جو کیفیت ہوتی ہے، گھر میں اکیلا بھی ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، لیکن بندہ کھاتا نہیں ہے، کیا ہوتا ہے دل میں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ لیکن عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص جسے پتہ ہے میرا رب ایک ہے، اس کے دل میں یہ بات رب پیوست کر دیتا ہے۔ روزہ سب سے بڑی مثال ہے توقع کی، کہ حالت تقوی رب بندے کو کیسے دیتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں لیکن بندہ کھاتا ہے، دل میں یہ بات ہوتی ہے یار کوئی دیکھے نہ یا دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو عقیدہ توحید پر ایمان جس بندے کا کامل ہو، وہ رمضان ہی نہیں آگے پیچھے بھی اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی نہیں مارنی، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چند اثرات ہیں جو انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے ہوتے ہیں۔ توحید کا لغوی معنی MCQs اس کی مشق دیکھ لیں۔ ایک معنی اطاعت کرنا، صفات معنی برابری کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق و مالک و رازق ماننا کہلاتا ہے۔ توحید ربوبیت، الوہیت، توحید اسماء۔ قرآن کی کون سی سورہ میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا؟ الکوثر، الاخلاص، الفلق، الناس۔ شرک کا معنی حصے دار بنانا، ایک معنی مالک سمجھنا، بھلائی کرنا۔ لم یلد ولم یولد، ذات میں شرک کی، صفات میں شرک کی نفی کرتا ہے، الوہیت میں شرک کی نفی کرتا ہے، اسماء میں۔ توحید کا معنی مفہوم بیان کریں، توحید کی اہمیت واضح کریں، عقیدہ توحید کی 3 اقسام لکھیں، توحید الوہیت کی مختصر وضاحت کریں، شرک کا معنی مفہوم لکھیں، عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں، عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پہ اثرات۔ یہ چند لانگ کویسچن ہے، تو ان MCQs کے جوابات دیکھیں۔ توحید کا لغوی معنی، ایک معنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک، رازق ماننا۔ توحید ربوبیت ہے۔ قرآن جن کی کون سی سورہ ہے جس میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا؟ تو یہ الاخلاص ہے۔ شرک کا لغوی معنی حصے دار بنانا۔ لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی کس چیز کی؟ ذات میں شرک کی۔ پہلا شارٹ کویسچن تھا عقیدہ توحید کا معنی و مفہوم، تو پیج نمبر توحید کے پہلے ہی پیج پر پہلی لائن 1.5 لائن جو ہے عقیدہ توحید کا معنی، ایک معنی یکتا جاننا، اور نیچے توحید کہلاتا تک، یہ پہلا شارٹ کویسچن ہے آپ کا۔ دوسرا شارٹ کویسچن عقیدہ توحید پر زور، تو اس میں عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کی گئی، اس میں سورہ اخلاص کی ہے کہ سورہ اخلاص میں عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی، اور قرآن پاک میں عقیدہ توحید پہ بڑا زور دیا گیا، اور سورہ اخلاص کا ترجمہ وضاحت میں لے آئے۔ نیچے بھی اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، تمام امور میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تیسرا شارٹ کویسچن صرف نام پوچھیں، اقسام توحید کے یہ سائڈ پہ لکھ دیے گئے، توحید ربوبیت، الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ چوتھا شارٹ کویسچن اسی پیج میں توحید الوہیت، مختصر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ ہی کی ذات معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی کسی اور کی عبادت قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہ آیت لمن کان یرجو اللہ لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتہ ربہ احدا۔ لاسٹ شارٹ کویسچن ہے شرک کا معنی مفہوم، تو شرک کا لفظی معنی حصے دار، ساجدہ ٹھہرانا۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں کسی دوسرے کا اللہ کا شریک حصے دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ اگر ہم لانگ کویسچن کی بات کریں تو پہلا لانگ کویسچن توحید کی اقسام پوچھی ہیں، یہاں توحید کی اقسام سے شروع ہو کے توحید اسماء و صفات تک، اور دوسرا لانگ کویسچن عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پہ اثرات، یہ
اگر ہائڈنگ میں بنا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دعا کیجیے اللہ آپ کو یاد کرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔